تو حال ہی میں ایپسٹین فائلز جاری ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی انٹرنیٹ پر جیسے افواہوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ لیکن اس سارے شور میں سچائی کیا ہے؟ آئیے اس پیچیدہ کہانی کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ایک دعویٰ آگ کی طرح پھیلا کہ سیلینا گومز کا نام ایپسٹین کی فائلوں میں ہے کیونکہ وہ اس کے نیٹ ورک کا حصہ تھیں۔ یہ ایک ایسا سنسنی خیز الزام تھا جس نے فوراً لاکھوں لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کا نام فائلوں میں ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ واقعی کسی کے مجرم ہونے کا ثبوت ہے یا پھر کہانی کچھ اور ہی ہے؟ چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، دی فائلز ایکسپلوژن۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کہاں سے شروع ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب تب شروع ہوا جب ایک عدالتی حکم کے تحت جیفری ایپسٹین سے جڑی ہزاروں دستاویزات کو پبلک کر دیا گیا۔ یہ کوئی لیک نہیں تھا بلکہ ایک قانونی عمل تھا جس کا مقصد شفافیت لانا تھا۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی ریلیز نہیں تھی، ہم بات کر رہے ہیں 3.5 ملین، جی ہاں 3.5 ملین صفحات پر مشتمل دستاویزات، ای میلز اور عدالتی ریکارڈز کی معلومات کا ایک ایسا سمندر جس میں کسی کا بھی گم ہو جانا بہت آسان تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، فائلوں میں ہونے کا اصل مطلب کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایپسٹین فائلز مجرموں کی کوئی سادہ سی لسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کئی دہائیوں پر پھیلے عدالتی ریکارڈز، ای میلز، فلائٹ لاگز، تصاویر اور تحقیقاتی مواد کا ایک بہت بڑا غیر ترتیب شدہ مجموعہ ہے۔ کسی کا نام ان لاکھوں صفحات میں کئی بالکل معصومانہ وجوہات کی بنا پر بھی آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا ذکر کسی ای میل میں کیا گیا ہو، یا کسی فلائٹ مینیفیسٹ پر بات ہو رہی ہو، کسی تقریب کے دعوت نامے پر نام ہو، یا شاید کسی نے ٹپ لائن پر ہی ان کا نام دے دیا ہو۔ ان میں سے کوئی بھی وجہ جرم کا ثبوت بالکل نہیں ہے۔ حصہ 3، کیس سٹڈی، ایک وائرل افواہ۔ آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سب سیلینا گومز کے کیس میں کیسے ہوا۔ کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے بالکل سیاق و سباق سے ہٹے ہوئے دستاویز کے ٹکڑے سے ہوا جس میں صرف سیلینا کا ذکر تھا۔ یہ چھوٹا سا ٹکڑا ٹک ٹاک اور ٹویٹر پر گردش کرنے لگا اور بس وہاں سے قیاس آرائیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھوٹا سا ٹکڑا ایک حتمی اور بے بنیاد الزام میں بدل گیا۔ سیلینا گومز ایپسٹین کی فائلوں میں ہیں کیونکہ وہ ان کے نیٹ ورک میں شامل تھیں۔ سیاق و سباق کے بغیر ایک چھوٹی سی معلومات ایک بہت بڑی افواہ بن گئی۔ چوتھا حصہ، غلط معلومات کی مشینری۔ آخر یہ افواہیں اتنی تیزی سے پھیلتی کیسے ہیں؟ کسی بھی افواہ کے وائرل ہونے کی عام طور پر 4 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا، سیاق و سباق کے بغیر اسکرین شاٹس شیئر کیے جاتے ہیں۔ دوسرا، سوشل میڈیا کے الگورتھم چونکا دینے والے مواد کو خود ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ تیسرا، فین اور سازشی فورمز میں قیاس آرائیوں کو حقیقت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا، ٹک ٹاک ویڈیوز میں ڈرامائی موسیقی اور ٹیکسٹ شامل کر کے ثبوت کا ایک جھوٹا تاثر بنایا جاتا ہے۔ آئیے اب ذرا اس وائرل کہانی اور حقیقت کو آمنے سامنے رکھتے ہیں۔ وائرل کہانی میں ثبوت کیا تھا؟ ایک ٹک ٹاک کلپ، جبکہ حقیقت کیا تھی؟ صرف ایک غیر واضح حوالہ۔ کہانی نے اس سے مجرمانہ سرگرمی سے جوڑا، جبکہ حقیقت میں اس کا ذکر صرف کچھ میڈیا رپورٹس میں تھا اور اس کا ایپسٹین کے جرائم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ پانچواں حصہ، سچائی بمقابلہ وائرل کہانی۔ تو ہم اس سب سے کیا سیکھتے ہیں؟ نتیجہ بالکل واضح ہے۔ سیلینا گومز کو ایپسٹین کی مجرمانہ سرگرمیوں سے جوڑنے کا کوئی بھی قابل اعتبار ثبوت موجود نہیں ہے۔ جو کچھ بھی پھیلا وہ صرف اور صرف قیاس آرائیوں پر مبنی تھا۔ اس پورے واقعے سے ڈیجیٹل دور کے لیے کچھ بہت اہم اسباق ملتے ہیں۔ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ تصدیق کریں، یہ سمجھیں کہ سیاق و سباق کتنا اہم ہے۔ وائرل اور سنسنی خیز مواد پر تنقیدی نظر رکھیں اور یاد رکھیں کہ افواہیں اس لیے زندہ رہتی ہیں کیونکہ وہ ایک سادہ اور مکمل کہانی سناتی ہیں، چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اور آخر میں ایک ایسی بات جو اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے، وائرل میڈیا کے اس دور میں سچائی کا مقابلہ صرف حقائق سے نہیں بلکہ کہانی سے ہوتا ہے۔ جو کہانی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے اکثر وہی جیت جاتی ہے، چاہے وہ سچ نہ بھی ہو۔